اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ گڈ۔ آج میں ماڈرن لٹریری تھیوری کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک اسٹرکچرلزم ڈسکس کر رہی ہوں۔ اسٹرکچرلزم یہ کنسیپٹ دیا گیا تھا تقریباً 1950 سے 1960 میں۔ یہ ایک موومنٹ تھی جو لنگوسٹکس، اینتھروپولوجی اور لٹریری تھیوری میں چلی تھی۔ اس کے فاؤنڈر تھے فرڈیننڈ ڈی ساشور۔ اسٹرکچرلزم سے پہلے نیو کرٹیسزم کا کنسیپٹ آیا تھا۔ نیو کرٹیسزم کا کنسیپٹ دیا تھا جان کرو رینسم نے۔ یہ 20 سنچری کے آس پاس یہ کرٹیسزم آئی تھی اور اس کا مقصد جو تھا وہ لینگویج پہ فوکس کرنا تھا، کسی بھی ٹیکسٹ کے سٹائل پہ فوکس نہیں کرنا تھا۔ یعنی نیو کرٹیسزم ٹیکسٹ کے سٹائل پہ فوکس نہیں کرتی تھی بلکہ یہ ٹیکسٹ کی لینگویج پہ فوکس کرتی تھی۔ نیو کرٹیسزم کا مقصد ایک آتھر نے کوئی ورک لکھتے وقت اس کی کیا انٹینشن تھی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ جاننا ضروری نہیں ہوتا بلکہ یہ ضروری ہوتا تھا کہ جو ورک تھا اس کے ٹیکسٹ اور لینگویج اور سٹائل کس طرح کا ہے اس کو سمجھنا۔ ٹیکسٹ سمجھنے سے مراد آتھر کی بائیوگرافی نہیں ہے، اس کی ہسٹری نہیں ہے، بلکہ اس کی جو لینگویج یوز کی گئی ہے وہ ہے۔ اسٹرکچرلزم از اسٹرکچر آف ٹیکسٹ، یعنی کسی ٹیکسٹ کا اسٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے، یہ تھی اسٹرکچرلزم۔ اسٹرکچر مطلب جس طرح ایک پوم ہوتی ہے، پوم میں ورڈز کون سے یوز کیے گئے ہیں، فریزز کس طرح کی یوز کی گئی ہیں، ساؤنڈز کس طرح کے یوز کیے گئے ہیں، اس کا تھیم ریم کیا بنے گا، اس طرح کی چیزیں کسی ٹیکسٹ کا اسٹرکچر کہلاتی ہیں۔ فرڈیننڈ ڈی ساشور نے یہ تھیوری اسی چیز پہ دی تھی کہ کسی ٹیکسٹ میں لینگویج کس طرح کی یوز کی گئی ہے، وہ اس میں ورڈز کس طرح کے ہیں، فریزز کس طرح کی ہیں، یعنی اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت ہوتی ہے اس کا پہلے سٹرکچر بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس عمارت کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے، تو جب کوئی ٹیکسٹ لکھتے وقت بھی اسی طرح پہلے سٹرکچر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سٹرکچر مین اس میں ورڈ کس طرح کے ہوں گے، فریزز کس طرح کی ہوں گی، اور اینڈ پہ اس کا مطلب کس طرح کا بنے گا اور تھیم کیا ہوگا اس ٹیکسٹ کا۔ فرڈیننڈ ڈی ساشور کا ایک ورک تھا کورس ان جنرل لنگوسٹکس، یہ اس نے دیا تھا 1915 میں۔ اس کا کہنا تھا کہ میننگ آف ورڈز چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم، یعنی ایک ورڈ ہوتا ہے اس کا میننگ چینج ہوتا رہتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، جس طرح وقت بدلتا جائے گا اس ورڈ کا مطلب بھی چینج ہوتا جائے گا۔ ایک مشہور اگزامپل ہے فیئر، FAIR۔ فیئر سب سے پہلے جو پوئٹس تھے وہ یوز کرتے تھے اپنی پومز میں، اپنی رائٹنگز میں خوبصورتی کے لیے، یعنی وہ لڑکی خوبصورت ہے، شی از فیئر۔ لیکن آج کے دور میں بیوٹیفل یوز ہو رہا ہے یا لڑکے کے لیے ہینڈسم یوز ہو رہا ہے۔ یعنی ایک ورڈ کا جو آج مطلب ہے ضروری نہیں ہسٹری میں بھی اس کا وہی مطلب ہو۔ ہسٹری سے وہ چینج ہوتا رہا ہے، وہ آج کے دور تک بالکل بدل چکا ہے۔ فرڈیننڈ ڈی ساشور نے لینگویج کو 2 کمپوننٹس میں چینج کیا۔ اس نے کنسیپٹ دیا لینگ اور پیرول کا۔ لینگ یعنی سیٹ آف رولز، رولز یعنی کوئی قوانین جو کسی لینگویج میں ہوتے ہیں۔ جس طرح میتھ میں ہمارے ٹیبلز ہوتے ہیں، یہ ہمارے رولز ہیں، ہم نے ان رولز کو جب یوز کیا اپنی ڈیلی لائف میں تو یہ ہماری اپلیکیشن ہو گئی ان رولز کی۔ لینگ سے مراد سیٹ آف رولز اور پیرول ان رولز کی اپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی ان رولز کو جب ہم اپنی ڈیلی لائف روٹین میں یوز کرتے ہیں تو وہ پیرول ہو گیا۔ رولز کا میں نے بتایا ہے جس طرح میتھ میں ٹیبلز ہوتے ہیں اور ہم انہیں اپنی لائف میں ڈیلی لائف میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی اپلیکیشن ہو گئی۔ اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ میننگ آف ون ورڈ ڈیپینڈز اپان دا میننگ آف ادر ورڈز، یعنی کوئی بھی ہمارے پاس ایک ورڈ ہے تو اس کا میننگ دوسرے ورڈز کے میننگز پر بھی ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ورڈ ہے کیٹ، کیٹ، بیٹ، ہیٹ۔ بیٹ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیٹ جو ہے یہ صرف کیٹ ہوگا، یہ نہ بیٹ ہو سکتا ہے نہ ہیٹ ہو سکتا ہے۔
ہمیں یہ کس لیے پتہ ہے؟ کیونکہ ہمیں ان تینوں کے میننگز کا پتہ ہے۔ بیٹ اور چیز ہے، ہیٹ اور چیز ہے، کیٹ اور چیز ہے۔ اس نے کنسیپٹ دیا تھا سگنیفائر اور سگنیفائڈ کا۔ سگنیفائر یعنی کوئی بھی ایک چیز ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے، اور سگنیفائڈ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جس طرح کیٹ کی میں نے اگزامپل دی ہے، ہمیں علامت دی جاتی ہے کہ ایک اینیمل ہے جس کی 4 لیگز ہیں، وہ دودھ پیتا ہے، وہ کبھی کبھار گھر میں پالتو بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ہمیں ایک علامت دی گئی ہے، یہ ہے کیٹ۔ یعنی یہ ہمیں سائن دیا گیا ہے کہ ایک اس طرح کا ایک جانور ہے، ایک اینیمل ہے جس کی 4 لیگز ہیں۔ اس کے بعد سگنیفائر میں اس کا مطلب یعنی یہ کیٹ ہو سکتی ہے، اگر اسے گھر میں پال سکتے ہیں تو وہ کیٹ ہو سکتی ہے، اور سگنیفائڈ یعنی وہ بلی ہو سکتی ہے۔ سگنیفائر سے مراد کوئی لفظ ہوتا ہے، سائن سے مراد علامت ہوتی ہے، اور سگنیفائڈ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ سیشور کہتا ہے کہ ایک ورڈ کا مطلب دوسرے ورڈ کے مطلب پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کسی بھی ورڈ کا مطلب نیچرلی کریٹڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مطلب تب کریٹ ہوتا ہے جب ہم اسے بار بار اپنی کنورسیشن میں یوز کرتے ہیں۔ بلی کو ہم اپنی کنورسیشن میں یوز کرتے آئے ہیں، اسے کیٹ کہتے آئے ہیں، تو وہ آج کیٹ بنی ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک اینیمل تھا جس کی 4 ٹانگیں تھیں، اس کے بعد وہ کیٹ بنی اور ہماری زبان میں اسے بلی کہا گیا۔ اس کے بعد رائٹر بات کرتا ہے کہ آتھر جو ہوتا ہے وہ بک کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے لکھتا ہے۔ بک لکھتے وقت وہ ریڈر کو مائنڈ میں نہیں رکھتا، بلکہ وہ جسٹ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی ریڈر پڑھتا ہے تو وہ اس سے اپنا میننگ اخذ کرتا ہے، یعنی یہ اس کی فری آف انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کے میننگ نکالنے کی صلاحیت۔ وہ بک پڑھ کے اپنے حساب سے اس کا میننگ لیتا ہے، اسے اس چیز سے کنسرن نہیں ہوتا کہ رائٹر نے اسے کس حوالے سے لکھا ہے، رائٹر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ وہ اپنے لحاظ سے اس رائٹنگ کا مطلب اخذ کرتا ہے، اس بک سے مطلب نکالتا ہے۔ کلاڈ لیوی-سٹرس نے اسٹرکچرلزم کا آئیڈیا اڈاپٹ کیا تھا۔ یہاں پہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ ہوپ سو سمجھ آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔